السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عارف بھٹی بات کر رہا ہوں گلشن اقبال سے۔ جی فرمائیے جناب، میرا راستہ بالکل اپنا یہ حسن اسکوائر سے میں چڑھتا ہوں لیاری ایکسپریس وے پہ، اور لیاری ایکسپریس وے وہاں آگے کیا نام ہے اس کا، کراؤن سینما کے پاس سے ہم نکلتے ہیں ماڑی پور پہ۔ ٹھیک ہے نا، ہمیں بڑی سہولت ہے، ہم بہت خوش تھے کہ یہ بنایا گیا ہے، لیکن اس کو مطلب بالکل بھی اس میں اویئرنیس بالکل بھی نہیں ہے۔ اس مقصد کہنے کا یہ ہے، راستے میں کبھی دیکھو تو ٹائر جلائے ہوئے ہوتے ہیں لیاری والوں نے، لائٹ کے پیچھے کوئی وہاں پولیس والے، کوئی ان کے لیاری ایکسپریس وے والے، یعنی آپ کو سیکیورٹی کی شکایات ہیں، آپ کو سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز میں اور واضح کر دوں آپ کو، آپ میری بات سن لیں، اس کے علاوہ ایک چیز اور واضح کر دوں، اگر یہ دوسری سائڈ کا بھی وے بنا دیں گے نا، آپ کا تقریباً 30% ٹریفک جو ہے آپ کا جو دوسرے روڈوں پر ہے وہ کافی کور ہو جائے گا۔ بالکل بھٹی صاحب، ہم نے آپ کی بات بھی سنی اور تجویز بھی لے لی کہ کراچی شہر میں جو ٹریفک جام ہوتا ہے صدر کے علاقے میں، بندر روڈ میں، گلشن اقبال میں، سپر ہائی وے کی طرف جانے والے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے تمام ایریاز بالکل پیک ہوتے ہیں، فیول بھی برن ہوتا ہے، ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے۔ پراچا صاحب موجود ہیں، پراچا صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ ری ہیبلیشن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ری ہیبلیشن سب سے بڑی پرابلم ہے اس کے اندر، لوگوں کو آپ شفٹ نہیں کروا پا رہے ہیں، ان کو وہ تمام سہولتیں دے نہیں پا رہے جس کا ان سے وعدہ کیا تھا۔ کیا کہیں گے آپ شفیق صاحب؟ پہلے تو میں ایک چیز واضح کرنا چاہوں گا کہ اب تک ہم 28,000 فیملیز کو شفٹ کر چکے ہیں، جبکہ مجھے فنڈز جو ملے تھے وہ صرف 24,000 فیملیز کے لیے ملے تھے، اس کے بعد کے فنڈز مجھے نہیں ملے۔ آخر کے 4,000 فیملیز کو کچھ مسائل وہاں پر ضرور درپیش ہیں۔ سر یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ زاہد فاروق صاحب کہتے ہیں کہ اب 34,000 فیملیز ہو چکی ہیں، اور انہوں نے مجھے ابھی یہ بھی بتایا کہ 7,000 کا اور اضافہ ہو چکا ہے اس میں۔ زاہد صاحب ایک بہت ہی مخلص کارکن ہے اور ہمارے ساتھ منسلک رہے ہیں بہت سے معاملات میں، لیکن میرے خیال میں ان کی فگرز بالکل صحیح نہیں ہے، میں آپ کو ایگزیکٹ فگرز بتا رہا ہوں۔ اچھا، ایک تو یہ ری ریوائز PC1 ہے ہی 30,000 فیملیز کا، تو 34,000 تو آ ہی نہیں سکتی، فیملی شفٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عرصہ 9 سال سے لوگوں کی شفٹنگ کا پروسیس چل رہا ہے، وہاں پر ہم نے لوگوں کو بہت ہر وہ چیز جو کہ یہاں موجود نہیں تھی وہاں لوگوں کو دی۔ مثلا یہاں اچھی سڑکیں نہیں تھی، وہاں پر بہت اچھی سڑکیں ہیں، یہاں پر اچھے اسکول نہیں تھے، وہاں پر بہت اچھے اسکول ہیں، یہاں پر صحت کی سہولت نہیں تھی، وہاں بہت۔ پراچا صاحب آپ دیکھیے، یہ وہ آبادیاں تھیں جو ندی کے کنارے آباد تھیں، یہاں پہ نالا بہتا تھا، یہاں صرف گھاس تھی اور گوبر تھا اور گائے بھینسیں تھیں، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو خیر آپ نے متبادل ان کے لیے انتظام کیا ہے، وہ تو زاہد صاحب یہاں پہ بیٹھے وہ کہتے ہیں کہ نہ ان کے پاس پانی ہے پینے کا، نہ بجلی ہے، نہ سڑکیں ہیں، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ آپ سے جو زاہد صاحب بات کہی نا، میں اسی بات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں، ذرا میری بات تھوڑی سی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ یہاں پر اب چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد لوٹ کر آتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، کہاں جا رہے ہیں ہم سب لوگ۔ ایک چھوٹے سے بریک۔ ویلکم بیک ٹو دا شو، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حل کیا ہے، میں ہوں ارتضیٰ۔ بات کی جا رہی ہے اس وقت لیاری ایکسپریس وے پر 9 برس گزرنے کے بعد 9 برس گزر چکے، 7 ارب روپے کا یہ بجٹ تھا اور وہ بڑھتے بڑھتے 20 ارب روپے پہ پہنچ چکا، 4 بجٹ آ چکے، راستہ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی ریٹ نہیں ہے جو ہم ایکسرسائز کر سکیں، جگہ خالی نہیں کروا سکتے، ریہیبلیشن ہو نہیں پا رہی ہے۔ کیا بتائیں گے آپ فاروق صاحب کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، اس میں پولیٹیکل ول چاہیے، اور اس میں آپ کو کورٹ کے جو ڈیسیجن ہیں ان کی بھی ریسپیکٹ کرنی ہے۔ کورٹ نے ڈیسیجن بھی دے دیا ہے؟ جی کورٹ نے بھی، کیا ڈیسیجن ہے کورٹ کا؟ سیٹلمنٹ کے متعلق ان کی ڈیسیجن آ چکی ہے کہ جو جہاں پہ آپ کو ری سیٹل کرنا ہے یا جن لوگوں کو آپ کو ویکیٹ کرنا ہے ان کو آپ پہلے جو ہے وہ معاوضہ دیں گے۔ دے دیا معاوضہ ان کو؟ نہیں دیا، وہ کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ میں 7 ارب روپے سے بعد 20 ارب روپے تک آ چکی ہے، معاوضہ نہیں دیا؟ نہیں جی، ابھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی پٹیشن لگی ہوئی ہے کہ ان کو معاوضہ نہیں دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے پاس ذوالفقار نقوی صاحب موجود ہیں لائن پر، ہمارے تجزیہ کار۔ جی ذوالفقار صاحب، آپ گفتگو سن رہے ہوں گے،
کیسے ہوگا ریہیبلیشن؟ لوگوں کو کیسے شفٹ کیا جائے گا؟ 7 ارب روپے کی بات 20 ارب روپے پر آ گئی. ارب روپے بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں, یہ کیسے کریں گے تمام کام لوگ؟ دیکھیے پرائیورٹی سیٹ کرنی ہوگی, چاہے یہ کسی بھی طریقے سے کیا جائے, لیکن شہر کے لیے, یہاں کی آبادی کے لیے, اس ملک کی اکانومی کے لیے یہ ہائی ویز جو ہیں یہ ایسا نہیں ہوتا صرف کہ یہ شہریوں کو سہولت دینے کے لیے ہوتے ہیں, یہ اکانومی کے لیے بھی بہتر ہوتے ہیں. جیسے آپ نے اپنی گفتگو کے دوران بیچ میں کہا تھا کہ فیول برن ہو رہا ہوتا ہے, تو ہم امپورٹ بل ہم پہ لوڈ کم ہوگا اگر ہمارا فیول کم برن ہوگا ہمارا, اس لیے بھی ایکسپریس ویز بنائے جاتے ہیں. تو یہ کسی بھی طریقے سے اس کو کیا جائے, جیسا ایوب خان صاحب نے اسلام آباد کا جب وہ صدر تھے اور اسلام آباد ایئرپورٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی بات ہوئی تھی, تو انہوں نے آفر کیا تھا ادھر کے ریزیڈنٹس کو کہ بھائی آپ پیسے لے لیجئے, گھر چھوڑ دیجئے, اور اگر نہیں لیں گے تو ہم ڈیمولش کر دیں گے. ہم ان کو اچھے طریقے سے ری سیٹل کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو اٹھا کر ایک دم چھوڑ دیا جائے, ایسا نہیں کیا جاتا, ایسا نہ ہونا بھی نہیں چاہیے مہذب معاشروں کے اندر, لیکن ان کو آپ وہاں سے ہٹائیں, ہٹا کر ان کو ان آبادیوں میں لے کے جائیں. جیسے پراچا صاحب کہہ رہے تھے کہ 28,000 خاندان ہیں وہاں پہ, یا بالکل ایگزیکٹلی, بالکل ذوالفقار صاحب آپ کی باتیں تمام ناظرین نے بھی سنی, ہمارے تمام گیسٹ نے بھی سنی. وہ تمام گیسٹ جو تھے اسلام آباد میں موجود تھے, ٹیلی فون لائنز میں موجود تھے, ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ حل کیا ہے پروگرام میں تشریف لائے, اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب ہم یہ سیگمنٹ آپ کو ایک اور پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے, جس کا عنوان بہت ہی سیریس ہے, اور یہ بات ہو رہی ہے صدر آصف علی زرداری ورسز میاں محمد نواز شریف صاحب. اینڈ ونس اگین میں آپ تمام حضرات کو ویلکم کر رہا ہوں اس سیگمنٹ کے اندر, اور بات کی جائے گی کہ لوہار کون ہے. اب لوہار کون ہے, کس نے کیا کیا باتیں کی, کون کون اس پوری کی پوری ڈسکشن کو لے کے جا رہا ہے. دوسری جانب کل وہاں پر جو ہے وہ زبردست طریقے سے ووٹنگ ہونے والی ہے کشمیر کے ریاض کے اندر. وہاں پہ ووٹنگ کے سلسلے کی نیوز آتے ہی دونوں طرف کے لیڈران جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی پر اتر آئے ہیں, اور بہت ہی سیریس جملوں کا تبادلہ کیا جا رہا ہے. اب عوام اس وقت جو 18 کروڑ لوگ ہیں, 18 kroड़ لوگ جو ہیں اس وقت یہ پورے واقعات دیکھنے کے بعد صبح سے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, وہ لینگویج بھی دیکھ رہے ہیں, وہ الفاظ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اندر کی باتیں دونوں ٹاپ لیڈرز اس پورے نیشن کو سنا رہے ہیں اور اس پوری دنیا کو سنا رہے ہیں. اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ کیا یہ صرف ایک سیاسی مارکہ ہے, یا یہ صرف سیاسی دنگل ہے جو کہ کل جس کا فیصلہ کیا جانا ہے؟ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے, نواز شریف صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ باتیں یہاں تک ہو چکی ہیں کہ اگر ہم گھاس کھائیں گے لیکن پھر بھی ایٹامک پاور بنیں گے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ ایٹامک پاور بن گئے لیکن پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, کوئی ذرائع نہیں ہے. دوسری جانب باتیں کی جاتی ہیں کہ ہمارے اوپر لگائے گئے جھوٹے الزامات تھے, ہمیں کیسز کے اندر الجھایا گیا اور ہم نے تو جیل سے بھی معافی دی. بٹ ریزن از دس کہ ٹاپ لیڈرز جو اس وقت باتیں کر رہے ہیں ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر, اس کا اثر اس نسل کے اوپر کیا پڑے گا, نوجوانوں پر کیا پڑے گا, فیملیز پہ کیا پڑے گا, اور انٹرنیشنلی ان لوگوں کے ذہنوں پر کیا اثر پڑے گا جو اس وقت پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ کو دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر. ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ نوٹ کر لیجئے کہ آپ بھی اس ڈسکشن کے اندر شامل ہوں گے, ہم آپ کی لائیو کالز لیں گے. ایک مرتبہ پھر آپ ٹیلی فون لائن نمبرز کو نوٹ کر لیجئے, 02132270829, 02132270832. اس سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل رہیں گے وفاقی وزیر مواصلات اور پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر ارباب عالمگیر خان خلیل صاحب, اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں. جی ارباب صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ آج صدر صاحب نے بھی اتنے تابڑ توڑ بیانات دیے, دوسری جانب نواز شریف صاحب نے بھی کوئی کمی نہیں رکھی, اور شہباز شریف صاحب نے بھی اس کو پورا کیا, سیکنڈ کیا. کیا تاثرات ہیں؟ حکومت کیا کر رہی ہے, کیا ہونے جا رہا ہے اب؟ دیکھیں جی, جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو ہماری تو ڈے ون سے یہ پالیسی ہے کہ ہم پولیٹکس آف ریکنسیلیشن کرنا چاہتے ہیں. ہم نے تو دیکھیں, ہم جتنا برداشت کرتے ہیں شاید ہی کوئی اور حکومت یا کوئی اور سیاسی لیڈر جتنا زرداری صاحب برداشت کر رہے ہیں, جتنا انہوں نے برداشت کیا شاید ہی کسی اور نے برداشت کیا ہو. اور میں نواز شریف صاحب کو تو یہ مشورہ دوں گا کہ دیکھیں, ہم حکومت میں آئے ہیں اور عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں, ہم عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں, اور میرے خیال میں ان کو اپنے ٹرن کے لیے ابھی انشاءاللہ تعالی الیکشن ہوں گے,
1.5 سال بعد الیکشن ہوں گے اس میں حصہ لیں اور عوام کی مرضی ہے. عالمگیر صاحب دیکھیں، عالمگیر صاحب ایک گھر کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے والد سے یا لیڈر آف دا ہاؤس سے سوال کرتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. تو اگر یہ 18 کروڑ عوام نہیں یا چند لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مہنگائی کب ختم ہوگی، بجلی کب ملے گی، پانی کب ملے گا، یا ڈرون کی باتیں ہو رہی ہیں، تمام سوالات جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، کیا اس کا جواب دینا چاہیے پریزیڈنٹ صاحب کو یا نہیں دینا چاہیے؟ اس کا دیکھیں جی اس کا جواب پریزیڈنٹ صاحب کی پارٹی ہے اور اس پارٹی کی یہاں پہ حکومت ہے اور ہم جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم جواب دے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم الیکشنز ابھی آ رہے ہیں، الیکشن میں ہم نے جانا ہوگا، لوگوں کے دروازے ہمیں کھٹکھٹانے ہیں، ہم نے انہی لوگوں کے پاس جانا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ان لوگوں کے پرابلمز کیا ہیں. عالمگیر صاحب یہاں پہ ناظرین بھی سننا چاہتے ہیں اور ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال موجود ہے کہ جب کل آزاد کشمیر میں الیکشنز ہونے والے ہیں تو آج ان تقاریر کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ آج ہی ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں جی سیاست میں سیاست میں یہ چیزیں جائز ہوتی ہیں. سیاست کی خوبصورتی یہی ہے، جمہوریت کی خوبصورتی یہی ہے کہ اپوزیشن ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں. جی ایسی یہ کوئی اتنی بڑی بات میرے خیال میں نہیں ہے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم جتنا برداشت کرتے ہیں شاید ہی کسی اور نے برداشت کیا ہو. اور ہم اس ملک میں جمہوریت آپ کا بہت شکریہ عالمگیر صاحب، آپ نے ہمارے دونوں سیگمنٹس کی انلیت کی. اینڈ آئی ایم ویری مچ گریٹفل ٹو آل آف مائی گیسٹ جنہوں نے شرکت کی اس پروگرام کے اندر. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام حل کیا ہے، لیاری ایکسپریس وے کا حل کیا ہوگا، کل آزاد کشمیر کے الیکشنز ہیں ان کا حل کیا ہوگا. بہت سارے رہنما تو بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے آج اس موضوع کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ ٹاپ لیڈرز کی اس وقت دو بدو الفاظ کی جنگ چل رہی ہے. نتائج کیا ہوں گے وہ نتائج آپ کو کل شام تک یا پرسوں صبح تک تمام دنیا کو پتہ چل جائیں گے، اسپیشلی 18 کروڑ عوام کو. جو آپ کے پاس سوالات ہوتے ہیں خدا کرے کہ آپ کو ان تمام سوالوں کا جواب مل جائے اور وہ حل جو ہم تلاش کر رہے ہیں، میری دعا یہی ہے کہ وہ حل اب مل جانا چاہیے تاکہ یہ نیشن، یہ عوام ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزار سکیں. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا اور اگر آپ ہمیں چاہتے ہیں کہ ای میل بھیجیں اور تاثرات بھیجیں تو ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے hkh@sama.tv. آپ کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہیو اے ویری گڈ نائٹ. اللہ حافظ.